خوش آمدید۔ آج ہم انسانی رویے کی ایک بہت دلچسپ پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر ہم چیزیں خریدتے کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف ضرورت کی بات ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چل رہا ہوتا ہے؟ یہ سوال تو واقعی بہت گہرا ہے۔ آج ہم برائن ٹریسی کی کتاب لوگ کیوں خریدتے ہیں سے کچھ اہم نکات دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ خریداری کے فیصلے اکثر منطق سے زیادہ جذبات، خواہشات اور یہاں تک کہ ہمارے خوف سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ صرف حساب کتاب نہیں ہے۔ اچھا، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد آپ کہہ رہی ہیں ان غیر محسوس پوشیدہ وجوہات کو سمجھنا ہے جو ہمیں کسی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ بنیادی سوال جو ہر خریدار لاشعوری طور پر پوچھ رہا ہوتا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ یعنی WIFM، What's in it for me؟ بالکل وہی۔ اور دیکھیں، فروخت کا سارا عمل اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے کہ کیا بیچنے والا گاہک کی اس بنیادی ضرورت یا خواہش کو صحیح طور پر سمجھ پاتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ سمجھ نہ آئے تو بات آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ تو آئیے سب سے بنیادی اصول سے شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی وجوہات کی بنا پر خریدتے ہیں، بیچنے والے کی نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خریداری کے پیچھے کوئی ذاتی مقصد چھپا ہوتا ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسانی عمل کا مقصد کسی نہ کسی قسم کی بہتری لانا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کچھ خریدتا ہے تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کی زندگی یا صورتحال پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ بہتر ہو جائے گی۔ جی، اور یہ بہتری اتنی واضح اور آپ کہیں پرکشش ہونی چاہیے کہ وہ اس کی قیمت ادا کرنے اور اسے اپنانے میں جو وقت اور کوشش لگتی ہے نا، اس پر راضی ہو جائے۔ یہ بات تو دلچسپ ہے کہ بہتری کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی پیسہ خرچ کرتے ہوئے ایک ہچکچاہٹ بھی تو ہوتی ہے۔ مجھے تو ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کچھ کھو رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دیکھیں، پیسہ ہمیں آزادی دیتا ہے، انتخاب کا احساس دلاتا ہے۔ اسے خرچ کرنا ایک طرح سے اس آزادی کو کسی حد تک ترک کرنے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم سب کے ماضی میں کبھی نہ کبھی ایسے تجربات ہوتے ہیں جب ہم نے کوئی چیز خریدی اور وہ ہماری توقعات پر پوری نہیں اتری۔ ہاں بالکل، ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ منفی تجربات بھی ہمیں دوبارہ پیسہ خرچ کرنے سے پہلے محتاط کر دیتے ہیں۔ تو اس ہچکچاہٹ یا مزاحمت پر قابو پانے کے لیے کیا چیز سب سے اہم ہے پھر؟ ایک لفظ میں کہوں تو ساکھ، اعتبار، کریڈیبلٹی جسے کہتے ہیں۔ اگر گاہک کو بیچنے والے پر، اس کی کمپنی پر اور جو وہ پیش کر رہا ہے اس پر یقین نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اپنی محنت کی کمائی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اعتماد قائم کرنا وہ بنیاد ہے۔ اچھا، تو قیمت اور کوالٹی کا کیا کردار ہے؟ لوگ تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ جی قیمت اچھی تھی، کوالٹی اچھی تھی۔ ہاں، یہ ایک عام خیال ہے، لیکن آج کی جو مسابقتی مارکیٹ ہے نا، اس میں اچھی کوالٹی اور مناسب قیمت تو تقریباً آپ سمجھے لازمی شرط بن گئی ہے۔ مطلب یہ تو ہوگا ہی۔ اچھا، صرف ان دو چیزوں پر انحصار کرنا اب کافی نہیں۔ تو پھر کیا اصل فیصلہ کن عوامل کیا ہیں؟ آپ نے کہا غیر محسوس، اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے برانڈ کا نام؟ جی ہاں، جیسے برانڈ کی ساکھ ہو گئی، کمپنی کا نام، یا اس پروڈکٹ سے وابستہ احساسات۔ اسے ہم ٹریسی کی زبان میں اطمینان کی اکائیاں کہہ سکتے ہیں، یونٹس آف سیٹسفیکشن۔ اطمینان کی اکائیاں؟ جی، گاہک صرف ایک چیز نہیں خرید رہا ہوتا، وہ اس سے جڑا ہوا اطمینان، وقار، ذہنی سکون یا کوئی اور جذباتی فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ جذباتی قدر یعنی ایموشنل ویلیو قیمت سے کئی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ایک مہنگی گھڑی، وہ صرف وقت تو نہیں بتاتی نا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ پہننے والے کی حیثیت، اس کی کامیابی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ وہ ایک سٹیٹس سمبل ہے۔ یہ جذباتی قدر ہے۔ اور اسی میں پھر وہ سماجی پہلو بھی آ جاتا ہے نا، کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، میرا باس کیا سوچے گا، میرے دوست کیا کہیں گے۔ بالکل، ہم سب سماجی مخلوق ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں شعوری یا لاشعوری طور پر کہ ہماری خریداری پر ہمارے دوست، خاندان یا دفتر کے ساتھی کیا کہیں گے۔ تنقید کا خوف یہ بہت طاقتور ہوتا ہے اور یہ ہمیں کوئی چیز خریدنے سے روک سکتا ہے، چاہے ہمیں وہ کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ واقعی،
اچھا، تو اگر قیمت اور کوالٹی تو بنیادی توقعات ہیں اور فیصلے زیادہ تر جذباتی بنیادوں پر ہوتے ہیں، تو ایک بیچنے والا یا کوئی بھی جو اپنی بات منوانا چاہتا ہے، وہ گاہک کی اصل ضروریات تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا ایک ہی اور سب سے مؤثر راستہ ہے صحیح سوالات پوچھنا اور پھر جوابات کو بہت غور سے سننا۔ اسے ضروریات کا تجزیہ کہتے ہیں، نیڈز انالیسز۔ ٹھیک ہے۔ یہاں سب سے اہم فرق یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، یعنی اس کی خصوصیات کیا ہیں، بمقابلہ وہ گاہک کے لیے کیا کرتی ہے، یعنی اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے مسائل کا حل کیسے کرتی ہے۔ اچھا۔ لوگوں کو سچ پوچھیں تو فیچرز میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، وہ نتیجوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ تاکہ بات واضح ہو جائے؟ جی بالکل، لائف انشورنس کی مثال لے لیں۔ کوئی شخص لائف انشورنس کیوں خریدتا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو پیسے ملیں گے؟ یہ تو ہوئی عملی وجہ۔ ہاں، یہ تو منطقی بات لگتی ہے۔ لیکن اصل گہری وجہ اکثر ذہنی سکون ہوتی ہے، پیس آف مائنڈ۔ یہ جاننے کا اطمینان کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پیارے محفوظ رہیں گے، یہ ایک جذباتی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو ایک کامیاب سیلز پرسن ان عملی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان گہری جذباتی ضروریات کو سمجھتا ہے اور ان کو اپیل کرتا ہے۔ وہ پوچھ سکتا ہے، کیا آپ اپنے خاندان کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خریداری کے پیچھے دو قسم کی بنیادی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں ایک طرح سے۔ ہاں، برائن ٹریسی نے دو بڑے محرکات کہتا ہے۔ پہلا ہے فائدے کی خواہش، ڈیزائر فار گین، یعنی کچھ حاصل کرنے کی، بہتر بننے کی، آگے بڑھنے کی خواہش۔ ٹھیک ہے۔ اس کی ترغیبی طاقت کو اگر ہم ایک پیمانے پر ناپیں تو سمجھیں وہ 1.0 ہے۔ ایک اور دوسرا ہے نقصان کا خوف، فیئر آف لاس، یعنی کچھ کھو دینے کا ڈر، غلط فیصلہ کرنے کا خوف، پیچھے رہ جانے کا اندیشہ۔ اچھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ نقصان کا خوف فائدے کی خواہش سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، 2.5x۔ 2.5 گنا؟ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب لوگ نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، لوگ نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ متحرک ہوتے ہیں بنسبت فائدہ حاصل کرنے کے۔ تو اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہوا؟ کیا ہمیں لوگوں کو ڈرانا چاہیے کہ اگر نہیں خریدو گے تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں، ڈرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ فیصلہ سازی میں یہ خوف ایک بڑا عنصر ہے۔ بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ فائدے کو تو واضح طور پر پیش کریں ہی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی نرمی سے اجاگر کریں کہ اگر یہ موقع گوا دیا تو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، مثال سے سمجھائیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، یہ پروڈکٹ آپ کی کارکردگی بڑھا دے گی، یہ ہوا فائدہ، اور یہ جو خصوصی تعارفی قیمت ہے یہ صرف اسی ہفتے کے لیے ہے، یہ ہوا نقصان کا خوف کہ موقع نکل جائے گا۔ یہ توازن جو ہے نا، یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اور ان سب کے مرکز میں پھر وہی بات آ گئی جو آپ نے شروع میں کہی تھی، اعتبار، ساخ۔ بالکل، گھوم پھر کر بات وہیں آ جاتی ہے۔ اگر گاہک کو 100% یقین ہو جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور آپ کی پروڈکٹ خرید کر وہ واقعی بہتر حالت میں ہوگا اور اس میں کوئی بڑا خطرہ بھی نہیں ہے، تو وہ ضرور خریدے گا۔ لہٰذا اعتماد پیدا کرنا اور اس یقین کو پختہ کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے اور سب سے بڑی کامیابی بھی۔ تو وہ کون سی بنیادی انسانی ضروریات ہیں جن کو سمجھ کر یہ اعتماد بنایا جا سکتا ہے یا جنہیں اپیل کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کچھ کا ذکر تو کیا، جیسے ذہنی سکون، سٹیٹس۔ جی، انسانوں کی کئی بنیادی نفسیاتی ضروریات ہیں۔ ان میں سے چند اہم جن کا تعلق اکثر خریداری سے ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ ایک تو ہے سیکیورٹی یا تحفظ۔ یہ مالی تحفظ ہو سکتا ہے، جذباتی یا جسمانی حفاظت۔ لوگ غیر یقینی صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ براہ راست نقصان کے خوف سے جڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، حیثیت اور وقار، اسٹیٹس اینڈ پریسٹیج، اہم محسوس کرنے کی خواہش، دوسروں سے تعریف اور عزت پانے کی چاہت۔ مہنگی چیزیں اکثر اسی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ ہاں، جیسے وہ گھڑی کی مثال تھی۔ بالکل۔ پھر ہے ذاتی ترقی اور تبدیلی، پرسنل گروتھ اینڈ ٹرانسفارمیشن، بہتر بننے کی خواہش، نئی مہارتیں سیکھنا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا یا اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لانا، جیسے کوئی کورس کرنا یا فٹنس پروگرام جوائن کرنا۔ یہ فائدے کی خواہش سے منسلک ہے۔ اور
اور ایک اہم ضرورت ہے پسند کیا جانا اور قبولیت، ٹو بی لائکڈ اینڈ ایکسیپٹڈ۔ سماجی گروہوں کا حصہ بننا، دوسروں کی پسندیدگی حاصل کرنا، فیشن اور ٹرینڈز اکثر اسی ضرورت کو اپیل کرتے ہیں۔ تو ان ضروریات کو سمجھنا ایک طرح سے گاہک کے ہاٹ بٹن کو سمجھنے جیسا ہے، مطلب وہ کون سی چیز ہے جو ان کے لیے سب سے اہم ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہر شخص کے لیے ان میں سے کوئی ایک یا دو ضروریات باقیوں سے زیادہ اہم ہو سکتی ہیں۔ کامیاب کمیونیکیشن کا راز یہی جاننا ہے کہ آپ کے ممکنہ گاہک کے لیے کون سی ضرورت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور پھر اپنی بات کو، اپنی پیشکش کو اسی کے گرد بننا ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات تو بہت واضح ہو رہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے منطقی فیصلے کرتے ہیں، خاص طور پر پیسوں کے معاملے میں، لیکن اصل میں ہمارے فیصلے جذبات چلاتے ہیں۔ یہ نفسیات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ہم پہلے جذباتی طور پر کسی چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں یا اس سے دور بھاگتے ہیں، اور پھر ہمارا دماغ اس فیصلے کے لیے منطقی دلائل تراشتا ہے، خود کو اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا۔ یہ ہمارے عمل کا تعین کرتا ہے۔ فروخت کے عمل میں بیچنے والے کا کام فائدے کی خواہش کے مثبت جذبے کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ نقصان کے خوف کے منفی جذبے پر غالب آ جائے۔ لیکن اگر گاہک پھر بھی ہچکچا رہا ہو، وہ کہے اچھا ہے پر مجھے ذرا سوچنے کا وقت چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے عموماً؟ عام طور پر اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس شخص میں وہ پروڈکٹ خریدنے کی شدید خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی ہے، مطلب فائدے کی جو کشش ہے وہ کافی نہیں ہے، یا پھر اسے پورا یقین نہیں آ رہا کہ جو فائدہ بتایا جا رہا ہے وہ اسے واقعی ملے گا، یعنی اعتبار کی کمی ہے اور نقصان کا خوف اب بھی غالب ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ قیمت کم کر دیں؟ ہمیشہ نہیں۔ قیمت کم کرنا کبھی کبھی آخری حربہ ہوتا ہے۔ اکثر بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ قیمت پر بحث کرنے کے بجائے قدر پر، یعنی ویلیو پر توجہ مرکوز کی جائے۔ یہ واضح کیا جائے کہ جو فائدہ یا بہتری حاصل ہو رہی ہے اس کی قدر ادا کی جانے والی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور وہ نقصان کا خوف کیسے کم کریں؟ اس کے لیے گارنٹی یا اطمینان کی یقین دہانی بہت مؤثر ہو سکتی ہے۔ جیسے کچھ کمپنیاں منی بیک گارنٹی دیتی ہیں، کچھ تو اس سے بھی آگے جا کر منی بیک گارنٹی سے بہتر پیشکش کرتی ہیں، جہاں پیسے واپس لینے کے ساتھ ساتھ گاہک کو کوئی تحفہ یا بونس بھی رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا۔ جی، یہ خطرے کے احساس کو تقریباً ختم کر دیتا ہے۔ گاہک سوچتا ہے کہ اس میں میرا نقصان تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو زبردست ہے۔ اچھا، کیا یہ سارے اصول کاروباروں کو فروخت کرتے وقت بھی لاگو ہوتے ہیں؟ B2B جسے کہتے ہیں، وہاں تو فیصلے زیادہ منطقی سمجھے جاتے ہیں نا؟ اصول تو بنیادی طور پر وہی رہتے ہیں، لیکن ہاں، ترجیحات ضرور بدل جاتی ہیں۔ چھوٹے کاروبار کے مالکان عام طور پر اپنی سیلز بڑھانے، کیش فلو بہتر کرنے اور منافع میں اضافے میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بڑے کاروباروں میں بیٹھے لوگ اکثر کارکردگی بڑھانے، اخراجات کم کرنے اور پیداواریت میں بہتری پر توجہ دیتے ہیں، لیکن وہاں بھی فیصلہ کرنے والے تو انسانی ہوتے ہیں نا۔ ان کی اپنی ذاتی خواہشات بھی ہوتی ہیں، جیسے اپنی کارکردگی بہتر دکھا کر ترقی پانا، اور خوف بھی، جیسے غلط فیصلہ کرنے سے نوکری خطرے میں پڑنا۔ صحیح۔ تو آپ کو کمپنی کے فائدے، بزنس ون کے ساتھ ساتھ اس فیصلہ ساز کے ذاتی فائدے، پرسنل ون کو بھی سمجھنا ہوتا ہے اور اسے بھی اپیل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس ساری نفسیات کو سمجھتے ہوئے چند عملی باتیں کیا ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم کسی کو کچھ بیچنا یا قائل کرنا چاہ رہے ہوں؟ پہلی بات تو یہ جو ہم نے پہلے بھی کہی کہ اپنی بات کو ہمیشہ گاہک کے فائدے کے زاویے سے پیش کریں۔ یہ مت بتائیں کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اس سے گاہک کو کیا ملے گا۔ یعنی فیچر نہیں، بینیفٹ۔ بالکل۔ ہم آفس آٹومیشن کنسلٹنگ کرتے ہیں کہنے کے بجائے کہیں ہم آپ کے دفتری اخراجات 20% تک کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نتیجہ بیچیں، پروڈکٹ نہیں۔ صحیح۔ اور دوسری بات شاید وہی ہے، سوال پوچھنا اور سننا۔ جی ہاں، یہ میرے خیال میں سب سے اہم ہے۔ خود کو ایک مشیر سمجھیں، کنسلٹنٹ، نہ کہ صرف ایک سیلز پرسن۔ گاہک کی صورتحال، اس کے مسائل، اس کی ضروریات کو سمجھنے کے لیے کھلے سوالات پوچھیں۔ کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، اور پھر بہت غور سے سنیں۔ اکثر لوگ سننے میں کمزور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، سوال پوچھنے والا گفتگو کو کنٹرول کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے، جواب دینے والا سکھاتا ہے۔ آپ کا مقصد سوال پوچھ کر سیکھنا ہے۔ اور وہ ہاٹ بٹن والی بات،
اسے کیسے تلاش کیا جائے گفتگو میں؟ گفتگو کے دوران غور کریں کہ گاہک کس بات پر سب سے زیادہ رد عمل دے رہا ہے، کس فائدے کا ذکر اسے اتساہت کر رہا ہے۔ آپ براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں نرمی سے، اگر آپ مستقبل میں کبھی ایسی کوئی چیز خریدیں تو اس کی سب سے اہم وجہ کیا ہوگی؟ اچھا، جب وہ بنیادی محرک یا ہاٹ بٹن مل جائے تو پھر اپنی ساری توانائی، ساری توجہ اسی بات پر مرکوز کر دیں کہ آپ کی پیشکش اس خاص ضرورت کو کیسے پورا کرتی ہے۔ اس نقطے کو بار بار دہرائیں۔ برائن ٹریسی نے ایک پھولتے ہوئے چیری کے درخت کی کہانی سنائی ہے۔ وہ کیا تھی؟ ایک گھر بیچنے والے نے پہچان لیا کہ خریدار جو تھی ایک خاتون، اس کے لیے سب سے اہم چیز گھر کے باغ میں لگا وہ خوبصورت چیری کا درخت تھا۔ اس نے پھر باقی ساری باتیں چھوڑ کر ساری گفتگو اسی درخت کے گرد رکھی کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، بہار میں کیسا لگتا ہے، وغیرہ، اور سودا ہو گیا۔ واہ! ہر پیشکش میں ایک پھولتا ہوا چیری کا درخت ہوتا ہے، اسے ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ ایک اور نقطہ جو اکثر شاید نظر انداز ہو جاتا ہے وہ ظاہری حلیہ اور رویہ ہے۔ کیا یہ بھی فرق ڈالتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اسے ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہیلو ایفیکٹ، آپ کی پیشہ ورانہ وضاقتہ، آپ کا لباس، آپ کی وقت کی پابندی، آپ کا پر اعتماد رویہ، یہ سب لاشعوری طور پر گاہک کے ذہن میں آپ کی کمپنی کی اور آپ کی پروڈکٹ کی ایک مثبت تصویر بناتا ہے۔ اچھا، جی، اگر آپ سنجیدہ، منظم اور قابل لگتے ہیں تو لوگ خود بخود فرض کر لیتے ہیں کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ بھی اچھی ہی ہوگی۔ ہر چیز اہمیت رکھتی ہے۔ ایوری تھنگ کاؤنٹس، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں کہنا ہو، ایسا لگتا ہے کہ فروخت یا کسی کو قائل کرنا یہ صرف تکنیک کا کھیل نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بالکل، یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کا نام ہے۔ یہ سمجھنا کہ لوگ فیصلے کیوں کرتے ہیں، ان کی امیدیں کیا ہیں، ان کے خوف کیا ہیں، ان کی گہری چھپی ہوئی خواہشات کیا ہیں، یہی اصل کنجی ہے۔ یہ صرف خصوصیات گنوانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ گاہک کے لیے اصل میں کیا اہمیت رکھتا ہے، ان کا WIFM کیا ہے، اور پھر ایمانداری اور اعتبار کے ساتھ یہ دکھانا کہ آپ کی پیشکش اس ضرورت کو کیسے پورا کرتی ہے۔ جاتے جاتے اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی ہو جو شاید بالکل ضروری نہیں تھی یا جس کے سستے متبادل بھی موجود تھے؟ ذرا ایک لمحے کو رک کر سوچیں، اس فیصلے کے پیچھے اصل محرک کیا تھا؟ کیا وہ خالصتاً منطقی تھا یا اس کے پیچھے تحفظ کی خواہش تھی، وقار کی، سماجی قبولیت کی، یا شاید بہتر بننے کی کوئی جذباتی خواہش تھی؟ اس تجربے پر غور کرنے سے شاید آپ کو اپنے اور دوسروں کے فیصلوں کو سمجھنے میں کوئی نئی بصیرت ملے۔